ناظرین، آج کی ہماری کہانی ایک یہودی کا قصہ۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے۔ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نوکڑ میں ترکی کے 50 سالہ بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے سبھی لوگ اس آدمی کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھر کے رہائشی سامان کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور ٹافیاں دستیاب تھی۔ اس عمارت کے ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا، جن کا ایک 7 سالہ بچہ جود تھا۔ جود تقریباً انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کے چھوٹے موٹے ضروریات خریدنے کے لیے آتا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جود کبھی بھی چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولتا۔ ایک بار جود دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جود کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جود، آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت سے کہی تھی یا دوستی سے، مگر جود کے لیے ایک صدمہ سے بڑھ کر تھی۔ جود آج تک یہی سمجھتا تھا کہ ان کی چوری ایک راز تھی، مگر اس کی بالکل برعکس تھا۔ جود نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جود سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کہیں بھی چوری نہیں کرو گی تو روزانہ میری طرف سے ایک چاکلیٹ تمہارے ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر جود اور انکل ابراہیم کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور جود اور انکل کی محبت گہری سی گہری ہوتی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا انکل ابراہیم جود کے لیے ماں باپ کی محبت کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جود کو کبھی بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے کہا کرتے۔ انکل میز کے دروازے سے کتاب نکالتے اور جود سے کہتے، کتاب کو کہیں سے کھول دو۔ جود کتاب کھول کر انکل ابراہیم کو دے دیتا اور انکل وہی سے 2 صفحے پڑھتے، جود کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جود کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جود 24 سال کا ہوا، تو اسی حساب سے انکل ابراہیم بھی 70 برس کے ہو گئے تھے۔ دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جود کے لیے ایک صندوق چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد وہ صندوق اس یہودی جود کو دے دینا۔ جود کو جب انکل ابراہیم کی بیٹوں نے صندوق دی اور اپنے والد کی مرنے کا بتایا تو جود بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ابراہیم ہی ان کی غمگسار اور مہنس تھی۔ جود نے صندوق کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جود انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر اسے کسی دن ایک پریشانی نے آ گھیرا۔ تو اس نے کہا کہ آج انکل ہوتا تو اس کتاب کو کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جود کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں؟ کتاب کھولتے ہوئی وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی لکھائی اور اس کی زبان اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے عرب دوستوں کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ مجھے اس سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ اس کے عرب دوستوں نے پڑھ کر سنا دی، مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا حل نکال دیا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ ان کے دوستوں نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے۔ جود نے پوچھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ عرب دوستوں نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جود نے کہا، تو پھر سن لو، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جود نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے نام جاد اللہ القرآنی پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کے قرآن سے کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ یورپ میں اس کے ہاتھوں سے 6000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔
ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں بر اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کی دستخط تھی۔ ساتھ میں انکل ابراہیم کی ہاتھ سے یہ آیات کریمہ لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے: اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ جاد اللہ کو ایسا لگا کہ انکل کے ہاتھ لکھے ہوئے اس کے لیے وصیت ہے، اور اسی وقت جاد اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھان لی، اور ساتھ ہی جاد اللہ نے یورپ کو خیر آباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا۔ اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن دنوں میں اپنے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں امریکہ میں 54 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جاد اللہ کی محنت کی ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال کے بعد ان کی ماں نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ جاد اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے 17 سال میں انہیں غیر مسلم محسوس ہونے نہیں دیا، اور نہ ہی کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جاد کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔